also thought that what would happen inevitably as a consequence of capitalism is the rich would get richer and the poor would get poorer. So there would be inequality. The first thing I'd like to say is we do not know how to set up a human system of economics without inequality. No one has ever managed it, including the communists. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، دولت کے اندر جو گندگیاں آ جاتی ہیں ان سے پاک و صاف کرتا ہے آئین پیغمبر۔ حرام کی کمائی وہ آلودہ کمائی ہے، پاک و صاف حلال کی کمائی۔ تو جو بھی حرام ذرائع آمدنی ہے ان پر قدغن لگاتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی نکالو اس میں سے، صدقات بھی نکالو اس میں سے، پاک کرو اس کو۔ یہ ساری جو بھی کاروباری دنیا ہے یہ عورت کو ایک اپنے انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کمائی بھی پاک و صاف کمائی نہیں رہتی، اس کے ساتھ یہ آلودگی شامل ہو جاتی ہے، بدترین ایکسپلائٹیشن اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ سود کی کمائی، اسی طرح جاگیردار کی کمائی، فراڈ کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، اور وائٹ کالر کرائمز۔ تو اس آئین پیغمبر میں یہ سارے جو ہیں یہ دولت کو آلودہ کرنے والے طریقے ہیں، وہ دولت کو پاک و صاف حلال طریقوں سے کمانے کے راستے کھولتا ہے، اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ منعم جس کو اللہ نے نعمتیں دی، اور وہ جو نعمتوں والا ہے جو دوسروں پر انعام کرتا ہے، وہ ظاہر ہے جس کے پاس نعمتیں ہوں گی وہی دوسروں کو بھی خیر میں شریک کرے گا۔ یہاں تو منعموں کیجئے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے کہتا ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے، اللہ کا مال ہے۔ اب یہ جو ہے نا مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ یہ پورا تصور ہے، جو شیطانی تصور ہے وہ میرا مال کا تصور ہے، جو رحمانی تصور ہے وہ میرے مال کا تصور نہیں، امانت کا تصور۔ امین مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کی امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ بڑی پیاری بات ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، جو آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو 5 سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔ پہلا یہ کہ عمر کہاں پہ گزار کے، کن مقاصد میں، کیا مشاغل، کیا آئیڈیلز تھے جن کے لیے آپ نے عمر کھپائی ہے، اور عمر کا وہ حصہ جو جوانی تھا، یعنی جو اصل جو عمر ہے نا، جو جسے آپ کہتے ہیں کریم آپ کی لائف کی، وہ کدھر لگائی ہے، کیا امنگیں تھی، کیا آرزویں تھی۔ اس کے بعد 2 سوال کون سے ہیں؟ یہ 2 تو انسانی لائف ٹائم کے بارے میں ہو گئے، اب اگلے 2 ہیں مال کے بارے میں۔ کمایا کہاں سے؟ پہلا، خرچ کہاں کیا؟ دوسرا۔ اگر کسی کا اپنا مال ہو، کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ کہاں خرچ کیا؟ تو اپنا نہیں تھا۔ یہ تو امانت ہے، جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرو گے۔ یہ اللہ کا مال ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ میراث السماوات والارض، للہ خزائن السماوات والارض۔ تو یہ آسمانوں اور زمین کے خزانے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اس کی جو میراث ہے، یہ سب اللہ کی ہے۔ تو توحید یہ سکھاتی ہے کہ مالک بھی ہر شے کا اللہ ہے۔ توحید کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو میرا جسم بھی میرا جسم نہیں ہے، یہ بھی میرے پاس امانت ہے۔ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا بھی تیرے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو میری مرضی ہوتی تو خودکشی جائز ہوتی، یہ میرے پاس امانت ہے، میں اپنی جان خود سے نہیں لے سکتا۔ جو جس کی ہے وہ جب چاہے نکالے، میں اس میں جو ہے مداخلت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معاشی نقطہ نظر یہ ہے کہ مال یا اسباب دنیا جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس امانتاً ہیں، مالک ہر شے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہم امین کے طور پر اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ اب شیطان کو یہ ساری سمجھ ہے کہ اسلام کا انقلابی پیغام کیا ہے۔ ہم نے اس اسلام کو کہیں بوریوں میں بند کر کے بڑا محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اسلام آیا ہے انسان کو پاک صاف کرنے کے، تو ریاست کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق، تو کیا ریاست کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ ذرا میری بات کو سوچئے، ریاست کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تعلق ہے نا. ریاست اگر کرپٹ ہوگی، غلط ہوگی، نظام غلط ہوگا، اس پہ کے انسان کے اوپر اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب ریاست ایک اثر انسان کے اوپر ڈال رہی ہے اور مذہب انسان کی اصلاح کے لیے آیا ہے، تو جب تک ریاست کی اصلاح نہیں ہوگی تو انسان کی اصلاح کیسے ہو جائے گی؟